بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن 8 فروری کو ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ بعض سیاسی پارٹیوں کو ہاتھ لہرا کر الیکشن کمپین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کا پتہ ہی صاف کر دیا گیا ہے، ان کا نشان ہی اڑا دیا گیا ہے۔ ان کو کسی جگہ نہ پارٹی کا نام ہے نہ نام و نشان ہے۔ آج لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر جو ان سے یہ برابری کی بنیاد پر پورے پاکستان میں فیلڈ مانگ رہے تھے، اس کے لیے دی گئی درخواست واپس لیتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے تو ہمیں فیلڈ سے ہی نکال دیا ہے، تو ہم نے اب آپ سے کیا مانگنا ہے یا کیا بات کرنی ہے۔ اس پر جو خاتون جسٹس تھی انہوں نے کچھ بات کی اور اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ کہا ہم نے تو جو فیصلہ دے دیا تھا وہ آپ کو قبول ہو نہ قبول ہو۔ تو جس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کافی عدالت میں گرما گرمی ہوئی جبکہ لطیف کھوسہ صاحب نے وہ درخواست اپنے عمران خان کے حکم پر واپس لے لیا۔ اب لطیف کھوسہ لاہور کے حلقہ NA-122 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ یہاں سے الیکشن لڑنا تھا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کے جب کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے تو اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب میدان میں آئے ہیں اور ان کا نشان کیا ملا ہے یہ دیکھیں۔ انگلش کا حروف ہے کے، یہ کے نام کا ان کو نشان دیا گیا ہے، جبکہ مقابلے میں سعد رفیق ہیں جو کہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پورا یہ ڈیفینس کا علاقہ اور یہ چنگی امر صدو اور یہ جنرل اسپتال یہ وہ اور علاقے اس میں شامل ہیں۔ تو اب ہونا یہ ہے، دیکھو نا کہ اگر بلہ نشان ہوتا تو سب کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اصل میں یہ حکمرانوں کی اور طاقت بخشنے والی قوتوں کا یہ ارادہ ہے۔ پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں میں جو لوگ بھی کامیاب ہوں اور جن کو پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے آزاد قرار دیا ہے، وہاں پر بھی یہ ان کو خرید سکیں، ان کو لے سکیں، اور اس طرح سے کہیں بالٹی نشان دیا جا رہا ہے، کہیں بینگن نشان دیا جا رہا ہے، کہیں پنکھا نشان دیا جا رہا ہے، کہیں گھڑی نشان دی جا رہی ہے۔ لیکن میں حکمرانوں کو اور طاقت بخشنے والی قوتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے دل میں جس کا راج ہے اسی کا رہے گا، کہ غریبوں کے دل سے محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ جو چند طبقے ہوتے ہیں نا، سرمایہ دار، صنعت کار اور یہ جو اپنے آپ الیکٹیبل کہتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں۔ اب وہ نہ بریانی کا دور رہا ہے، نہ 1000-2000 روپے دور رہی ہے۔ اب جتنے بھی یہ نون لیگ کے عام حلقے ہیں وہاں پہ جو سروے آ رہے ہیں وہاں 70, 75, 80 تک کے لوگ جو ہیں وہ خان کے ساتھ ہیں۔ اب لاہور کو آپ دیکھ لیں، یہ جگہ بھی سروے کیا جاتا ہے، یہی رزلٹ آتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں اب دیکھیں یہ تیسری قرارداد بھی سینٹ میں آ گئی ہے کہ الیکشن نہ کروایا جائے۔ حالانکہ جو سینٹ نے یہ ساری قراردادیں بھیجی ہیں، اس کے مقابلے میں الیکشن کمیشن بھی اپ لائن پہ ہے، اور ساری یہ باتیں منظر عام پہ۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما، سابق وزیر، سابق پارلیمنٹ سیکرٹری، سابق ممبر قومی اسمبلی، سابق سینٹر جناب حافظ حسین احمد صاحب کو۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔
جی احسان ناز صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں؟ ہاں اللہ کا کرم ہے جی، آپ کی دعائیں ہیں. ارے یہ آپ سرد موسم میں الیکشن کو گرم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ گرم ہوگا بھی کہ نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جو ٹھنڈی ہوائیں شمالی علاقہ جات میں چل رہی ہیں اور جو برفانی ہوائیں وہاں چلتی ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تو اس وقت پورے ملک میں الیکشن کا ماحول اس سے بھی زیادہ سرد لگتا ہے. ہاں جی جی بالکل صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب زبردستی کسی کو تخت پہ یا تختہ پہ بٹھانا ہو تو پھر اس قسم کے معاملات سامنے آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ صاحب ماشاءاللہ آپ بہت پرانے اور سنجیدہ قسم کے پارلیمنٹیرین ہیں. الیکشن تو انہی دنوں میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. یہاں پہلے تو اتنا سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو چھپ چھپا کے ہوتی تھی باتیں. اب چونکہ نیا ٹیکنالوجی ہے تو اب کوئی چیز چھپی رکی نہیں ہے، نہ عدالتوں کے حوالے سے نہ الیکشن کے حوالے سے. اور اب جہاں پر کمیشن لگ جاتا ہے کسی چیز میں تو پھر اس کے حوالے سے تو لوگ کہ ویسے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو کچھ چیزیں ہوتی تھی تو آدمی ذرا چھپ چھپا کے کرتا تھا. اب تو میرے خیال میں کوئی چیز چھپی نہیں رہی ہے. تو آپ صاحب جیسے کہ آپ کے جو مرکزی امیر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے، پھر جب قرارداد پیش ہوئی کل ایک اور قرارداد آ گئی، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا موقف ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو باقی آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں بھی رہے، آپ پہلے بھی آپ ہر الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، کیا آپ کو بھی نون لیگ کی طرح اپنی ہار نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ دیکھیں یہ سے الیکشن کہنا الیکشن کی توہین ہے. اچھا، ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے نا. نہیں، مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو لیکن ہو رہے ہیں تو ہم حصہ لیں گے. نہیں، مطلب جس کو الیکشن کہا جاتا ہے اسے میں ایک سیاسی ورکر کے حصے سے الیکشن سمجھتا ہی نہیں ہوں. کیا یہ میچ فکس ہے؟ جی یہ میچ فکس ہے؟ میچ ہی کہاں ہے جی. میچ فکسنگ تب ہوتی ہے جب دو ٹیمیں ہوں. اچھا، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میچ فکس تھا، تو میچ ہوتے ہیں دو ٹیموں کے درمیان میں. تو یہ تو فکسنگ سے بھی آگے کوئی میرے خیال میں اس کے لیے اب ہمیں کوئی فیروز اللغات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا آپ صاحب، جیسے کہ عمران خان کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لندن پلان ہے اور اس کے مطابق یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور لندن پلان کا آخری حصہ یہ تھا بقول عمران خان کے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو، وہ بھی پورا ہو گیا. عمران خان بھی جیل میں ہے، پرویز الہی بھی جیل میں ہے، شام قریشی بھی جیل میں ہے، اور ساری قیادت جو پی ٹی آئی کی جیل میں ہے. اور اب پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام بھی آپس میں بڑی مخالف جماعتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا میل ملاقات آپس میں ہوتی رہتی ہے. اب جیسے کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے اور وہاں پہ ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے مختلف لیڈروں پر حملے ہوتے رہے.
کیا یہ افغانستان کا جو یہ اپنا دورہ تھا اس سے جمعیت علماء اسلام نے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے آپ نے کئی موضوعات پہ مشتمل سوال کر دیا ہے. سب سے بنیادی طور پر تو میں عرض کروں گا کہ جب ہمارے ساتھ 18 میں جو کچھ ہوا تو اس وقت عمران خان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. ٹھیک جیسا حافظ حسین احمد آج عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب 18 میں جو کچھ ہوتا رہا تو اس سے عمران خان صاحب بینیفیشری تھے تو وہ خوش رہے، اور آج کوئی اور کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کل عمران خان کے ساتھ بھی جاتی تھی 18 میں، اور آج جس کو لانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بھی جاتی ہے. ٹھیک، کیونکہ جس کو لانا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے زور پر عوام کی حمایت سے آتا تو بہتر تھا، بجائے کسی کمیشن کے یا کسی کمیشن کے حوالے سے ہوتا. اچھا یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، بلے کا نشان چھین لیا ہے، اس پہ آپ کا بیان ہے، کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے ہاں نظریہ ضرورت کی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تدفین ہو گئی ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ تدفین نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابھی تک وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی روح جو ہے وہ نظر آتی رہتی ہے کبھی کبھار. نہیں یہ تو جو بھی عدالتوں میں فیصلے ہوں وہ اگر سیاست کی نظر ہو جائیں یا کسی اشارے کی نظر ہو جائیں، ایک عدلی تو ایک ادارہ تھا جس کی طرف عوام دیکھتی تھی. اب اس سے آگے اب جیسے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے اور ان کا جو آپس میں مناظرہ ہوا ہے، جو لہدے ہوئی ہے، بڑا چیف جسٹس اور کھوسہ کے درمیان تکرار ہوئی ہے، اور اس میں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو آپ مساوی حقوق نہیں نہ دے رہے پورے پاکستان میں، اس سلسلے میں انہوں نے درخواست کی تھی، جس پر جب وہ بات کرنے لگو تو کھوسہ نے کہی آپ نے تو فیلڈ ہی چھین لی، تو اب کیا ہم نے آپ سے مانگنا، کیا آپ نے دینا، اب ہماری درخواست واپس کر دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب عدلیہ پہ یہ سیاستدان اور عدلیہ اور وکلاء آپس میں اس طریقے سے گفتگو کریں تو اس کا پھر الیکشن پہ کیا اثر ہوگا، اور الیکشن کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں موجودہ عدلیہ جو ہے وہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. اگر وہ بھی تو عدلیہ تھا نا، وہ بھی سپریم کورٹ تھا جس نے بھٹو جیسے لیڈر کو جو لٹکا دیا، تو ان کے فیصلے پہ آج یہ لوگ اور فرما رہے ہیں. مشرف اس دنیا میں نہیں رہا، اور مرنے کے بعد پہلا واقعہ ہے انوکھا کہ مرنے والے کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آج جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے 20-30 سال بعد پھر کوئی آنے والا جو ہے وہ جس منصب پہ فائز ہوگا، پھر وہ کہیں گے جی وہ بلے والا کیس جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس کو بھی ہم زیر غور لائیں گے. لیکن اس وقت تو پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا تھا. اچھا یہ ججوں کے استعفے آ رہے ہیں، ججوں کے استعفے، اور یہاں دو ہی راستے ہیں، یا استعفیٰ دو یا پھر جو ہم کہتے ہیں وہ مانو. یہ کب تک چلے گا؟ یہ 75 ایئر تو ہو گئے، تو اب یہ کتنا عرصہ اور ہم بھگتیں گے اس کو؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر مجھے فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اور جب مجھے نقصان ہوتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اب یہی لوگ ہیں، جب اصل میں ہم میں سے اگر خود سیاستدان یا جن کے کیسز ہیں وہ بھی خود منصف، ان میں انصاف ہو تو یقیناً پھر منصف بھی اسی طرح ملتا ہے۔ ارے آپ صاحب جیسے کہ اب جمعیت علماء پاکستان نے پنجاب میں بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، پورے پاکستان میں کیے ہیں، اور مریم نواز کے حلقے میں بھی آپ کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ آپ کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ہے یا یہاں بھی آپ کا مقابلہ ہوگا؟ دیکھیے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے سیٹوں کے لیے۔ اچھا جی ہاں، اب بڑا فرق ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے پہلی یاترا میں ملک سے باہر، تو غوث علی شاہ نے بیڑا اٹھایا مسلم لیگ نون کا، یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے۔ تو جی ہاں، اور جاوید ہاشمی نے بیڑا اٹھایا، تو مجھے یاد ہے کہ میں اور وہ اکٹھے ایک ہی دن گرفتار ہوئے تھے پارلیمنٹ لاجز سے، مجھے تو چھوڑ دیا جلدی، اور پھر اس کو انہوں نے غداری کے مقدمے میں کافی عرصہ رکھا۔ تو خاقان عباسی کی مثال موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سارا معاملہ ہوتا ہے وہ کچھ لوگ سختی کے اور سخت حالات کے دوران جو ہے ساتھ دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دانیال عزیز کی طرح، جلال چودھری کی طرح نااہل بھی ہو جاتے ہیں کسی کے لیے، اور وہ ابھی تک ٹکٹ کے لیے بھی نااہل قرار پاتے ہیں۔ تو یہ تو طریقہ جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان کی ضرورت تھی تو چھوٹی سی جماعت، پارلیمانی جماعت ہوتی ہوئی ان کو صدر بھی بنا دیا پی ڈی ایم کا، اور صبح شام حاضری بھی لگتی تھی جی، اور جب واپسی ہو گئی اب تو ظاہر ہے کیا ضرورت پڑی ہے، اب ان کے لیے کارآمد ادارے اور موجود ہو گئے درمیان میں، تو ظاہر ہے اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو دور کی بات ہے، ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ قسم کی بات کرے۔ اچھا، نہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ دیے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یعنی مسلم نون کی جو اہم قیادت ہے ان کے مقابلے میں دی ہے، تو یہ کہتے ہیں صرف کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی لین دین ہو جائے گا، کوئی سودا ہو جائے گا، بس کوئی وڈرا کر لی جائے۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات اصول کی ہے نا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں کس کو؟ اب جہاں پر حکم ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیں نا دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ ہاں، تو جہاں حکم ہوا ہے وہاں کر رہے ہیں، جہاں نہیں ہوا ہے تو وہاں نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ پہلے الیکشن لڑتے تھے تو آپ اس دفعہ میدان میں نہیں آئے، اس بارے میں عوام بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ عابد صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے، اس کا کوئی آپ عوام کو بڑی تسلی سے بتائیں، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو علم ہو سکے عابد صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے۔ دیکھیں میں تو شاید میری نااہلی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، کوئی مجھے ایسا قاضی کوئی منصف مل جائے نا تو تاکہ میری نااہلی ختم ہو تو شاید پھر میں بھی اس قابل ہو سکوں۔ اب دیکھو نا کہ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ دیے ہیں، اور انہوں نے نہ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور نہ کسی اتحاد کیا ہے، جبکہ پہلے پی این اے تھی، اس کے بعد اپنی مختلف جو اتحاد بندے رہے، ایم ایم اے، یہ اس میں سب شامل ہوتے تھے۔ اس دفعہ اس الیکشن میں کوئی مذہبی جماعتوں کا اتحاد بھی نظر نہیں آیا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی کہانی بنائیں، بتائیں۔ دیکھیے جہاں تک مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے
تو میرے خیال میں بنیادی طور پر سب سے بڑی مذہبی جماعت تو مسلم لیگ نون ہے، جو کہتی ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان ملک بنا کے آپ کو دیا. ٹھیک ہے جی جی ہاں، جی. تو ان کو آج کل ضرورت ہی نہیں ہے نا. نہیں، مسئلہ یہ ہے اب ہر کام اگر انہوں نے ہی کرنا ہے تو پھر یہ باقی سیاسی جماعتیں، یہ سارے لیڈر، یہ کیا ہے؟ تو بھائی انہوں نے ہی پہلے سب کچھ کیا، ان کو بھیجا، پھر واپس منگوایا انہوں نے. جنہوں نے بھیجا انہوں نے منگوا دیا. یہ دیکھو نا، یہ جو 47 کے 48 ارب الیکشن پہ لگا رہے ہیں، پھر اس کا فائدہ؟ دیکھیے، فائدہ اور نقصان تو دونوں ہوتا ہے جی. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اسی میں فائدہ ہوگا. حافظ حسین احمد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. مجھے یہاں کہا جا رہا ہے ایک بریک کا، یہاں لیتے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور حافظ حسین احمد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ متنازع ہوئے ہیں، کیا یہ الیکشن بھی متنازع ہی ہوگا؟ جناب حافظ حسین احمد صاحب، میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کیونکہ جتنے بھی گزشتہ الیکشن ہوئے ہیں سب کو کہا یہ متنازع ہے، کسی نے نہیں مانا. تو یہ الیکشن جو کہ پہلے ہی پری پول ریگنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ الیکشن کرانے میں پھر بھی زور دیا جا رہا ہے. ایک آپ ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، جو کہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، باقی ساری جماعتیں الیکشن میں جا رہی ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن بھی پہلے الیکشنوں کی طرح ہے یا اس میں اور بھی کوئی بریکیاں شامل ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ متنازع تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں الیکشن ہو، اور الیکشن میرے خیال میں جس کو کہا جاتا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آپ کو لاہور میں احسان صاحب کوئی الیکشن نظر آ رہا ہے؟ کوئی الیکشن نہیں، بالکل ماحول تو بن ہی نہیں رہا. نہیں، ماحول تو چھوڑیے، ماحول تو بعد کی بات ہے. ماحول تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب کوئی آگ جلائی گئی ہو لیکن وہ جو ہے نا گرم نہیں ہو رہا ہے، ماحول گرم نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو ابھی تک تو چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوان بالا میں یہ تیسری قرارداد ہے، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے پاکستان میں کہ ایسی قراردادیں کن کی ماں پر آتی ہیں. یہ مسئلہ کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، ایوری باڈی نوز اٹ کہ یہی ہو رہا ہے، جو پیچھے سے وہ کروا رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان الیکشن ہو تو پھر اس کی کوئی مخالفت کرے یا اسے متنازع قرار دے. آپ نے کہا کہ جی میچ فکس ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک ہی ٹیم کو آپ لے کر آ جائیں گے اور دوسرے کے پاس نہ بلہ ہوگا، نہ گیند ہوگی، نہ گراؤنڈ میں ہوگا، تو پھر وہ میچ تو نہیں ہوا نا وہ. اچھا، اب جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ مشین سے جو الیکشن اچکزئی صاحب ان کے وڈرا ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ تو صاف ہے کہ یہ تو اب ریت ہے 2-3 جگہوں سے تو کم از کم لڑنا پڑتا ہے نا. یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. یعنی ان کو شک ہوتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے؟ شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے جی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب جیسے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی جب ایک آدمی کو یقین ہو کہ میں یہ سیٹ میری ہے اور میں عوام میں مقبول ہوں، تو وہ پھر اس طرح کون سا بے وقوف ہوگا کہ وہ پھر 3 جگہوں پر اخراجات کرے، بھاگ دوڑ کرے. اب دیکھو نا کہ جن کو ریڈ کارپٹ دے کے لندن سے واپس بلایا گیا ہے، اب وہ اپنے جو ان کی کچن کیبنٹ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی محفوظ حلقہ بتائیں یہاں سے میں الیکشن لڑوں. ٹھیک ہے. اب جس میں سمجھتا ہوں احسان بھائی کہتے کلام، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے اس کا ایک تاریخ ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے.
لیکن اس کے ساتھ جو کچھ جس انداز میں اس کو لایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی بھی دشمن کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا جو اس وقت میاں صاحب کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب شاید خاقان عباسی صاحب نے تو سارے پنڈورا باکس کھول دیا نا کل، آپ کے بھی علم میں ہے، وہ کتنی دیر سے رس رس کر رہے، وہ کل پھٹ پڑے اور انہوں نے یہ کہا سارا لندن برانڈ جو عمران خان کہہ رہا ہے یہ بالکل ساری اسی طرح کی بات ہے، اور یہ ساری ملاقاتیں، یہ قاضی فیض عیسیٰ، یہ اپنے چیف آرمر اسٹاف، ساری باتیں انہوں نے وہاں بات کر دی ہے۔ تو اس سے جو آپ بات کر رہے تھے ہر جگہ، ہر ایک ہی جگہ پہ ساری بات نہیں، میں تو دیکھے، میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کی، میں تو بالکل ایک چھوٹا سا بلوچستان میں پڑا ہوا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر میرے ساتھ یہ آپ کہتے ہیں نا پاکستان کے عوام تو ہر مرحلے آپ کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور نہیں، میں یقین نہیں کروں گا کرتے کہ اگر اس طرح کسی کو لانا ہے تو اس کے ساتھ اس سے بہت بڑی زیادتی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن جب زیادتی کرانے والا کہہ رہا ہو مجھے اس طرح کر تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اور بات ہے نا، خودکشی بھی تو لوگ خود ہی کرتے ہیں نا، یا کوئی اور کرتا ہے؟ اگر کوئی اور مارے اسے خودکشی تو نہیں کہتے ہیں نا۔ آپ صاحب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جن ادوار کو دیکھا ہے نا، اور حکومت میں رہ کے بھی دیکھا ہے، حکومت سے باہر بھی دیکھا ہے، اور اپنی پارٹی سے بھی باہر رہ کے دیکھا ہے، اور آپ نے ابھی بتایا ہے جیسے عوام پوچھ رہے تو آپ نے کہا میری شاید ابھی نہلی ختم نہیں ہوئی، تو یہ آپ کی نہلی یا ملک میں جو خوشحالی یہ کب تک آنے کا امکان ہے؟ میری تو دور کی نظر بہت کمزور ہے، مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک، میرے ہو، شاید خاقان عباسی کی ہو، جاوید ہاشمی کی ہو، لطیف کوسو کی ہو، اعتزاز حسن کی ہو، ان کے لیے میرے خیال میں کوئی دوربین ہی چاہیے تاکہ ہمیں کچھ نظر آ جائے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ بھی کوئی احسان ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ آپ بن جائیں اعلی کار تو پھر تمام معاملات ہیں۔ دیکھیے اب تو جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، تو اب تو اس نعرے پہ چھوٹے بچے بھی ہنس رہے ہیں، ٹھیک، اچھا معصوم بچے بھی ہنس رہے ہیں۔ آپ صاحب مسئلہ یہ ہے، اب جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک جلسہ جو آپ کے بلوچستان میں کیا، تو انہوں نے وہاں کہا بھی اب 2 جماعتیں ہیں، تیسری جماعت کو فرق کر دیا گیا ہے، بلہ ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا میاں صاحب کا یا میرا۔ میاں صاحب پہلے 3 دفعہ آ چکے ہیں، ان کو تو آپ بالکل نہیں کرو گے، وہ کہتا ہے میں بن گیا ہوں۔ تو دوسری، کیونکہ ہر شخص کی خواہش تو یہی ہے نا کہ جو طاقت دینے والی قوتیں ہیں ہم ان کے اعلی کار بن جائیں، تو کیا یہ بھی کام اسی طرف نہیں جا رہا؟ نہیں، یہ تو اصل میں بلاول جو بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بلے والوں ہمیں ووٹ دے دو۔ اچھا، وہ جو بلے کو کہ وہ جو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ ابھی ہمیں دے دیں۔ اچھا، تو یہ تو اپیل ہے ان کی، لیکن طریقہ ہے ان کا انداز اور ہے۔ نہیں تو کیا اس طرح یہ بلے والے ووٹ ان کو دے دیں گے؟ دیکھیں وہ دے دیں گے یا نہیں دیں گے، وہ تو ان کو روکنے کی تو ہر کوشش کی جائے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کا تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس طرف ووٹر کو جانے سے روکا جائے۔ اب کس کو کتنا روکا جا سکتا ہے، اور ایک انسانی کوششیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ نہیں اب صاحب، جیسے کہ اب یہ بلے کے نشان تک تو جو سروے آتے تھے نا، وہ آتے تھے 60-65 عمران خان کے، باقی سب جماعتوں کے تھے۔ اب وہ کل پرسوں کے اس کے ریٹ میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب ایک بات دل میں ہو
اور غریبوں کے دل میں ہو, ریڑھی والے کو, چھاپڑی والے کے سارے, تو یہ کس طرح ووٹ کم کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ووٹ کم نہیں ہو سکے, ان کو یقین ہو گیا تو پھر الیکشن کا خدا ہی حافظ ہوگا آخری مرحلے میں. یہ جو پاکستان کے سارے سیاستدان ہیں, ان کو کسی مرحلے پر یہ سوچ آئے گی کہ ہمیں جو نچانے والے ہیں ہم ان کے اعلی کار نہ بنیں اور اپنے فیصلے خود کریں؟ یہ دیکھیے یہ سوچ آتی ہے جب مار پڑتی ہے. یہ سوچ عمران خان کو 18 میں نہیں آیا, یہ سوچ آج ان لوگوں کو نہیں آ رہی ہے جن کو نوازا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر وہ سایہ فگن ہو وہ ہاتھ تو ٹھیک ہے, اور جب ہمارے سر سے کسی اور سر کی طرف وہ ہاتھ بڑھے تو پھر غلط ہے. نہیں تو صاحب اس میں آپ بھی جماعت بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان, اور آپ مختلف جماعتوں کے ساتھ آپ نے مل کے حکومت کی ہے. ابھی 16 ماہ کے بھی حکمران آپ تھے. جب یہ ساری کوئی جب جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے کسی بھی اتحاد کا, وہ اس کا بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ یہ کام کرے. اس میں آپ کے لیے کیا مشکلات, آپ کے لیے کیا مشکلات تھی؟ ہمارے لیے وہی مشکلات ہیں جو سب کے لیے ہیں. نہیں آپ صاحب, کیونکہ آپ دینی بھی ہیں, آپ دینی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے تالاب میں اترنا ہے تو گیلا تو ہونا ہی ہے نا. اگر اس نظام میں آپ نے آنا ہے تو پھر اسی راستے سے آنا ہوگا نا آپ کو. اچھا آپ صاحب دیکھیں اس وقت وزیر اعظم بھی بلوچستان کا ہے, اپنا چیف جسٹس بھی بلوچستان کا ہے, سینٹ کا چیئرمین بھی بلوچستان کا ہے. تو اب یہ جو بچیاں بچے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ آگے سے مسخرہ بن کے جو بلوچستان یہ جو پرائم منسٹر باتیں کرتے ہیں, اس پہ آپ کی کیا کمنٹس ہیں؟ کاش یہ سارے کے سارے پاکستان سے ہوتے تو معاملہ ہی ٹھیک ہوتا. اب یہ جب ہماری سوچ یہ ہو کہ یہ بلوچستان سے ہے تو یہ بلوچستان سے تو نہیں ہے, پاکستان سے ہے. اور جس دن ہم سمجھیں گے کہ بلوچستان کو پاکستان سمجھیں گے, یا جو بھی بیٹھا ہوگا اسے ہم پاکستان سمجھیں گے, پاکستانی سمجھیں گے, اور وہ جو بیٹھنے والا بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے گا, تو پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے نا. نہیں اب صاحب یہ میں جو بات پوچھ رہا ہوں نا, کیونکہ جب یہ خود کہتے ہیں نا بھی بلوچستان کو پہلے یہ اتنے مرتبے نہیں دیے گئے, اب ہم نے دیے ہیں, اس سے بلوچستان خوشحال ہوگا. تو یہ جو بیچارے اتنی سردی میں وہاں پڑے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, تو اس کے بعد میں یہ جو ہمارے حکومت کے حکمران ہیں اس وقت, وہ کبھی ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں کہ یہ استعمال ہو رہے ہیں, راہ کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس سے بات بگڑتی ہے بلوچستان میں یا اچھی ہوتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے نواز دیا بلوچستان کو, اس کا نام بلوچستان نہیں ہے, اس کا نام انوار الحق ہے. اور اگر کہتے جناب یہ ہم نے دوسرے کو نوازا ہے تو اس کا نام چیئرمین سینٹ جو ہے وہ سنجرانی ہے. ایک فرد کے نوازنے سے علاقے کے نوازنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ جو بلے کے بغیر کچھ سیاسی پارٹی جو الیکشن لڑے گی ہر آزاد ارکان کی شکل میں, تو کامیابی کے بعد ان کا یہ نہیں خیال ان سب کو خرید کر باقی پارٹیوں میں شامل کرا دیا جائے گا؟ پہلے سے پلان کر لیا انہوں نے. پہلے یہ ہے کہ ابھی تک آپ اگر کیوں لگا رہے ہیں اس کے ساتھ؟ مجھے شک کرنا شاید الیکشن ہی نہ ہو. آپ کو تو شک ہے, لوگوں کو تو یقین ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا آپ اپنی بتائیں, آپ اپنی بتائیں. نہیں میں تو دیکھیے میں تو اس دوڑ میں بھی نہیں ہوں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے گزارش کی ہے نا, جو کوشچن کیا ہے نا, میں اس کا جواب دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا.
اگر الیکشن بقول آپ کے اگر ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے مکمل کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر اب سینٹ کے ایوان بالا میں جو قراردادیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ یہ اسی جگہ سے آ رہی ہیں جہاں سے آپ کہتے ہیں سارے معاملات وہاں سے چلتے ہیں۔ ہاں، بس پھر خواہ بخواہ آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر بات دراصل یہی ہے کہ اب تو یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی ہے۔ پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا پردہ، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ تو یہ جب پردہ ہی پھٹ جائے تو اس کے بعد تو پھر سب اللہ ہی حافظ ہے نا۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، کوئی سوچنے والا نہیں، بے روزگاری ہے، کوئی سوچنے والا نہیں، بیماریاں ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں، باقی ساری کام اسی طرح وہ چلا رہے ہیں جیسے وہ 90 کی یا 85 کی دہائی میں چلاتے تھے۔ اس سے آپ یہ بتائیں اگر ملک میں بے روزگاری اور فاقہ کشی کی یہی صورتحال رہے گی تو یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا یا کہ امن کی طرف جائے گا؟ اللہ نہ کرے کہ خان جنگی کی طرف جائے۔ یہ ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، سب سے پہلے سیاستدانوں کو اور پھر دوسروں کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ جو اس وقت دیکھیں نا آپ، ابھی ایک سروے آ رہا ہے کہ 96% پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو ڈے ٹو ڈے کھانا کھاتے ہیں اور ان کے لیے 1 ٹکے کی سیونگ نہیں ہے۔ اچھا، 50 لاکھ سے زیادہ گریجویٹ ہیں جن کی نوکریاں نہیں ہیں، اور مہنگائی کا تناسب اس حکومت میں 55% سے بھی اباب چلا گیا ہے۔ اب جب عمران خان کی حکومت تھی تو پٹرول تھا 150 کا، تو مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری چڑھ رہے تھے، مہنگائی بہت ہو رہی۔ یہ کب کی بات ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان تو خود کہتا ہے کہ جب میں تھا میری حکومت نہیں تھی، جی باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ تو آن دی ریکارڈ اس نے کہا ہے نا۔ اچھا، نہیں مجھے یہ بتائیں پھر یہ سارے معاملات جب ایک ہی جگہ سے چلتے ہیں تو پھر اتنے میرا سوال یہی ہے کہ عمران خان نے خود اعتراف نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میری حکومت نہیں تھی، یہ کہا نہیں تھا؟ بالکل کیا۔ جب کہا ہے تو پھر آپ کس طرح کہتے کہ عمران خان کی حکومت ہے؟ یا کل جو ہے نا کسی اور کی کو لے کر آ رہے اس کی حکومت ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان تو عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا نا، پھر یہ پی ڈی ایم کا سارا سلسلہ وہ عمران خان کے خلاف ہی کیا نا۔ اور پشاور میں مولانا نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر کور کمانڈر کے اس پہ احتجاج کریں گے، تو وہاں پر عمران خان تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں بات ہم شف کرتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ نہ کسی کی حکومت رہی ہے اور نہ آنے والی کسی کی 100% حکومت ہوگی۔ اچھا آپ صاحب، ہونا تو پھر یہی چاہیے نا کہ یہ جو اخراجات ہم خام خواہ کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑیں، الیکشن نہ کرائیں، اور جو پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور تاکہ یہ اخراجات تو بچے نا۔ وہ میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں آتے اور میرے اور آپ کے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جی اب صاحب، ہماری یہ گفتگو گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے۔ یہاں پر مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ نے اپنی احکامات سے اور نوازشات سے نوازا۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ تھینک یو اگین اینڈ اگین۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ مجھے اور حافظ حسین صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔